بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور بخشوں والا مہینہ رخصت ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول فرما لے۔ اللہ جتنی التجائیں دعائیں کی ہیں وہ بھی قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یا رب العالمین، جنت الفردوس میں ہم سب کا داخلہ فرما دے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، سورہ الفرقان کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ پہلے تو یہ نسبت دیکھیں کہ رحمان کہہ کن کو رہا ہے؟ ہم جیسے گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو کہہ رہا ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے تو وہ ہیں۔ یا اللہ تیرے رحمت کے سارے ہم بھی جی رہے ہیں۔ اللہ حکم کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ تو رحمان نے اپنی نسبت اپنے بندوں کی طرف کی ہے کہ میرے بندے۔ تو رحمان وہ ہے کہ اگر اس کی رحمت نہ ہو تو اس کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ہم انسانوں کے گناہ اس کائنات کو تباہ کرنے کے لیے ہی کافی ہیں۔ ایک جرم، صرف ایک جرم ہی اس کائنات کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کلمہ اتنا نقصان دہ، اتنا زہریلا ہے کہ اس سے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریت بن جائے، صرف اس ایک کلمے کی وجہ سے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ رحمان ہے جو ہم انسانوں کی ساری کرتوتیں معاف کر رہا ہے اور اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ وہ رحمان ہے جو دن رات ہمارے گناہ اس کے طرف فرشتے لے کے جا رہے ہیں۔ ایک پارٹی صبح آتی ہے، ایک شام کو آتی ہے، اور رات دن ہماری سیاہ کرتوت اوپر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ درگزر کرتا ہے اور ہمیں جینے بھی دے رہا ہے اور ہمیں رزق بھی دے رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کی نسبت اس کو نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کے باوجود وہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا۔ اگر وہ رزق بند کر دے تو پانی کا ایک گھونٹ بھی ہمیں نصیب نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کہ ہم اس کے نافرمان بھی ہیں، گستاخ بھی ہیں، وہ سب کو رزق بھی دے رہا ہے، عافیت بھی دے رہا ہے، سلامتی بھی دے رہا ہے، اور اس کائنات میں جینے کا موقع بھی دے رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اس رحمان کی رحمت کی وسعت اتنی ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن اس نے کائنات پیدا کی، اسی دن اپنے عرش کے اوپر ایک کارڈ کے اوپر لکھ کر رکھ لیا، اپنی مخلوق کو تسلی دینے کے لیے، اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری مخلوق نافرمانیاں کر کر کے جب بھی مجھے غصہ چڑھائے گی، میرا رب غضب ناک ہوگا تو میری رحمت میرے غصے پر پھر بھی غالب آ جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں الرحمن۔ وہ رحمان جو اپنے عرش پر ہے، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا مہربان ہے، بڑی محبت کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، رزق دیتا ہے، روزی روٹی دیتا ہے۔ کس کس کو دے رہا ہے؟ ہاتھی بھی کھاتا ہے روزانہ، ویل مچھلی بھی کھاتی ہے اور چیونٹی بھی کھاتی ہے۔ ایک چڑیا بھی گھر سے نکلتی ہے تو وہ بھی پیٹ بھر کے کھاتی ہے، انسان بھی نکلتا ہے تو وہ بھی پیٹ بھر کے رات کو لوٹتا ہے۔ سب کھا رہے ہیں۔ کتنے ٹن یا کتنے من روزانہ کا رزق وہ دے رہا ہے، ہم تو اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ اس کو کہتے ہیں رحمان، الرحمن۔ تو وہ رحمان ہے جو ہم سب کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے تو ایک عورت پاگلوں کی طرح پورے قافلے میں بھاگ رہی ہے،
اور بھاگتے بھاگتے جب اس کو کوئی بچہ ملتا ہے تو وہ اٹھا کے اس کا منہ چومنے لگ جاتی ہے، گلے لگاتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس عورت کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جنگ کے دوران اس کا اپنا بچہ گم ہو گیا ہے، تو یہ اپنے بچے کی جدائی میں بیچاری کملی ہوئی پڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً سوال پوچھا، میرے صحابہ اگر اس کو اپنا بچہ مل جائے، اس کو گمشدہ بچہ مل جائے تو ماں کا کیا حال ہوگا؟ صدقے واری جائے گی۔ اور پھر اس ماں کو کہا جائے کہ اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے، پھینکے گی؟ تو صحابہ تڑپے، اللہ کے نبی یہ تو لوگوں کے بچوں کو چوم رہی ہے، یہ تو لوگوں کے بچوں کو گلے لگا رہی ہے، اس کو اپنا بچہ مل جائے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ آگ میں پھینکے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنی اس ماں کو شفقت اپنے بچے کے ساتھ ہے، وہ اللہ عرش والا اپنے بندوں سے کہیں بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ وہ بھی آگ میں پھینکنا نہیں چاہتا، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں کہ ہم بھاگ بھاگ کر جہنم کی آگ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں رحمان، اس کو کہتے ہیں الرحیم۔ الرحیم اور رحمان میں کچھ علماء نے فرق کیا ہے کہ رحمان وہ ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ساری مخلوق پر رحم کر رہا ہے، اور رحیم وہ ہے جو قیامت والے دن صرف مومنوں پر رحم کرے گا۔ تو اس رحمان نے جس دن کائنات پیدا کی اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے۔ جن، انسان، پرندے، جانور، ہر مخلوق اس ایک حصے میں سے ذرہ ذرہ سب کو ملا ہے۔ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، ہر جانور اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے، ہر ماں اپنے بچے پال رہی ہے، تو اس ایک حصے رحمت میں سے ایک ذرہ سا اس کو بھی ملا ہے۔ تو جس مالک کے پاس 99 حصے رحمت ہے وہ کتنا ارحم الراحمین ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھی جو دعا سکھائی وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اپنے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی، فرمایا میرے محبوب تو بھی یہ دعا مانگا کر۔ اللہ کیا دعا مانگوں؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اے اللہ معاف کر دے، وَارْحَمْ اور رحم فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، کیونکہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رحمان کی رحمت کے ہم سب محتاج ہیں، اس سے رحمت کی اپیل ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، یہ دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ تو یہ عباد الرحمن کی صفات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ میرے رحمان کے بندے جو رحمان کو ماننے والے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوبی عطا فرمائے۔ نرمی ایک ایسی خوبی ہے شاندار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گرانے کے ساتھ، بندے کی بات نہیں کی، فرمایا جس گرانے کے ساتھ اللہ تعالی خیر و برکت دینے کا ارادہ کرتا ہے، اس گرانے کے اندر اللہ نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ باپ بھی نرم مزاج، ماں بھی نرم مزاج، بچے بھی آگے سے نرم مزاج، میٹھے بولنے والے، آہستہ بولنے والے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور جس گھر میں سارے ہی ہلاکو خواہ ہوں، بلے 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 گل نہ کرے آج یہ دن ہوئے ہوئے بڑا تتا جے، بڑا تتا جے، وہ تتا ہونا کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے۔ اللہ کی رحمت سے محرومی کی نشانی ہے کہ یہ تتا بڑا ہے، یہ گرم بڑا ہے، یہ غصے میں جلدی آ جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ تو تکبر اور آکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے، نرم مزاجی اللہ کو پسند ہے۔ اور اس لیے اللہ جس گرانے پر خیر و برکت داخل کرنا چاہتا ہے، اس گرانے میں پہلے نرمی پیدا کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز میں بھی، جس معاملے میں بھی، جس کام میں نرمی آ جائے،
اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جس معاملے میں، جس چیز میں، جس کام میں سختی آ جائے وہ بدنما ہو جاتی ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نرمی عطا فرمائے۔ تکبر صرف اس اللہ کی شان ہے، تکبر اس اللہ کو جچتا ہے۔ ہم انسان ہیں کیا؟ ایک وقت میں وہ آکڑ خاں جو کہتا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، اگلے علم میں وہ بیٹھا ہوتا اور مکھی بھی اپنے منہ سے ہٹا نہیں سکتا، اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے پہلوان دنیا میں آئے اور دنیا میں چلے گئے۔ گاما پہلوان کا نام آپ نے سنا ہوگا، رستم ہندوستان تھا، کوئی پہلوان اس کے مقابلے میں ٹھہرتا نہیں تھا۔ اور ایک وقت میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لاہور کے میو اسپتال میں پڑا تھا اور مکھی منہ پر بیٹھی تھی اور مکھی اٹھا نہیں سکتا تھا، اڑا نہیں سکتا تھا، ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ جبکہ ایک وقت میں اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ لندن میں ایک پتھر انہوں نے کرین کے ساتھ لا کر رکھا اور بڑے بڑے پہلوانوں کو کہا کہ اس کو اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جاؤ، تو کوئی اس کو ہلا بھی نہیں سکا تھا، اور گامے پہلوان نے چوک کے موڈے تے رکھ لیا، جتھے انہیں کیا سی اتنے جا کے لا کے آ گیا سی۔ اور آج اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ مکھی بھی نہیں اڑا پا رہا، تکلیف دے رہی ہے منہ کے اوپر بیٹھی۔ تو انسان تیرے لیے آکڑنے کا تیرے شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ تو آکڑے۔ اور جس نے بھی تکبر کیا، آکڑ دکھائی، اللہ کو وہ سخت ناپسند ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرت کے لیے فرمایا، پہلی قوموں میں سے ایک شخص اکڑتے ہوئے جا رہا تھا۔ کس بات پر اکڑ ہے؟ کہ میرا لباس بڑا سونا ہے، سونا سوٹ پایا سی، سر میں کنگھی کی ہوئی ہے، تیل لگایا ہوا ہے، جوتا بھی پہنا ہوا نیا، اور اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا۔ تو اللہ کو یہ اس کی ادا پسند نہیں آئی کہ میرے بندے میری نعمتیں ملی ہیں تو عاجزی دکھا۔ اللہ نے کھانے کے لیے دیا ہے، پہننے کے لیے دیا ہے، خوبصورت جسم دیا ہے، تو اللہ کے سامنے عاجزی کر۔ اکڑ کس بات کی ہے؟ اکڑا جب اللہ کو اس کی آکڑ نہ پسند آئی تو اللہ نے زمین میں دنسا دیا۔ وَهُوَ يَتَجَلْجَأُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت تک زمین میں دنستا ہی جائے گا۔ ابھی قیامت آئے گی تو زمین میں نیچے ہی جا رہا ہوگا، اوپر نہیں آ سکے گا۔ کس کی سزا ہے؟ اکڑ کی سزا ہے، تکبر کی سزا ہے کہ میں تینوں سمجھنا کیا۔ یہ ہمارا ہر روز کا رویہ ہے۔ یہ بازاروں میں آتے جاتے جب ہم گاڑی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم ہر چھوٹی گاڑی والے کو، ہر پیدل جانے والے کو، ہر موٹر سائیکل پر جانے والے کو انسان نہیں سمجھتے۔ تو یہ آکڑ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں، اس سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ رحمان کے بندوں کی خوبی کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر اکڑتے ہوئے نہیں چلتے، زمین پر نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسری خوبی ان کی یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ٹکر جائے تو اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، لے میں تینوں دس دیاں گا کہ تو ہیں کی نہیں، بلکہ کہتے ہیں اچھا بھائی جان، اللہ بھلا کرے، اللہ تیری خیر کرے، جا میرا ویر، السلام علیکم، چل پڑتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی دوسری خوبی کہ جو اس کی قدر کو نہ جانے اس کے ساتھ الجھتے نہیں، لڑتے نہیں، بدلہ نہیں لیتے، بلکہ سلام کر کے سلامتی کے ساتھ آگے نکل جاتے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی سیرت، اپنی کردار سے مسلمانوں کو نرمی سکھائی اور صلح صفائی سکھائی، لڑائی جھگڑا نہیں سکھایا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوں، آپ کے دائیں بائیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی ہوں، علی حیدر بھی ہوں، عثمان غنی بھی ہوں، سعد بن ابی وقاص بھی ہوں، زبیر بھی ہوں، کوئی مائی کا لال ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ آمنہ کے لال کی طرف دیکھ بھی سکے؟ کیوں جی؟ سیویاں بہتیاں کھا لیے نے، سر تے چلو نہیں ہلدا تو تھوڑی جی زبان تے ہوں ہاں جلاؤ، یہ بہتا کھا لیا تو پھر کوئی گل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جی تانوں سارے ہور کھان دی توفیق عطا فرمائے، جڑا کھادیا اللہ انہوں ہضم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
تو میں پوچھ رہا تھا کہ آمنہ کے لال جا رہے ہوں، دائیں بائیں جان نثار ہوں، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا سکے، لیکن ایک دیوانہ آیا اپنے ٹائر میں آیا اور آپ کی چادر کھینچی، سردیوں والی چادر تھی، موٹے بارڈر والی، سخت کھردرا بارڈر، اس نے چادر کھینچی اور آپ کی گردن کو زخمی کر دیا۔ اتنی زور سے اس نے چادر کھینچی کہ وہ بارڈر آپ کی گردن پر پھر گیا، چر گیا اور آپ کی گردن سے خون رسنے لگا۔ آپ نے مڑ کے دیکھا وہ یہ کیڑا آ گیا ایڈا محبت کرنے والا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو مال آپ کو عطا کیا ہے مجھے بھی اس میں سے دو۔ لو ہے بھی فقیر، آیا بھی مانگنے کے لیے، آیا بھی مدد لینے کے لیے، اور لیکن انداز کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن زخمی کر دی ہے۔ اب جو جان نثار ساتھ ہیں ان سے برداشت ہوتا ہے؟ انہوں نے پکڑا کہ ٹھکائی کریں اس کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دو، معاف کر دو۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جو مال اللہ نے دیا اس میں سے دو، اس کو جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ سبحان اللہ، ایسی نرمی، ایسی شفقت، ایسی محبت اپنی امت سے کوئی کر سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ طائف کے پہاڑوں میں، طائف کے علاقے میں جب انہوں نے پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، اور زخمی بھی اس طرح کے سر میں جو زخم لگے، پاؤں میں جا کے خون جمع، اور آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا دکھی اور مغموم ہو کر ایک باغ میں جا کر جب بیٹھا تو جبرائیل آ گئے۔ اللہ کے نبی حکم کریں، اللہ کے نبی میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، آپ حکم کریں دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر سرما بنا دیتے ہیں ان کو۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہاں بنا دو، ان کی نسلیں بھی مٹ جائیں، ان کو لگ پتہ جائے۔ نہیں، اللہ کے بندوں کی خوبی کیا ہے؟ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں اور زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ میرے مقام مرتبے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر میرے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوتے تو پھر یہ گستاخی نہیں کرتے۔ اور پھر ایک وقت آیا، یہی طائف والے بڑے بڑے سردار مدینہ میں خود حاضر ہو کر اللہ کے نبی عہد کیجئے ہم نے اسلام قبول کرنا ہے، خود جا کر اسلام قبول کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نرمی ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مومنوں کی صفات، تیسری خوبی فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں، جہنم سے خوف کھاتے ہیں۔ ہم جہنم کا تذکرہ بھی ایویں سونے جی میں نانی دے گھر جانا ہے، بس 2 دن چھٹیاں گزار کے آ جانا ہے، نہیں، جہنم اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی جیل ہے۔ جنت کے نظارے یہ ہیں کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ابھی گرمی آ رہی ہے نا، پنکھے چلنے شروع ہو گئے ہیں، تھوڑا موسم اور گرم ہوا تو اے سی چلیں گے۔ جہنم کا موسم ایسا ہے کہ جہنم کی آگ بھی آگ سے پناہ مانگ رہی ہے، اور جنت کا ماحول ایسا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں جنتی جنت میں نہ ان کو دھوپ لگے گی نہ ٹھنڈ لگے گی، معتدل موسم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جہنم کی حالت یہ ہے کہ جس حصے میں ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ اپنی ٹھنڈ سے پناہ مانگتی ہے، اور جس حصے میں آگ ہے، آگ آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے شکایت کی، اللہ اکل بعضی بعضا، اللہ میرا ایک حصہ کمزور حصے کو کھا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، آگ آگ کو کھا رہی ہے۔ اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا اشد ما تجدون من زمہریر، جب وہ ٹھنڈا سانس لیتی ہے تو دنیا میں برف جم جاتی چاروں طرف، جو شدید ترین -50 درجہ حرارت دنیا میں سنتے ہو، یہ اس وقت ہے جب جہنم ٹھنڈا سانس لیتی ہے، اور جب گرم سانس لیتی ہے تو -50 ڈگری گیٹ، گاڑیوں کے ٹائر کھڑی کھڑی کے جل کے پھٹ جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جہنم کہ جس کے اندر صرف آگ ہی نہیں ہے، جس کے اندر صرف ٹھنڈک ہی نہیں ہے، اس کے اندر بچھو بھی ہیں، سانپ بھی ہیں،
اور زہریلے اتنے کہ کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک بچھو یا سانپ ایک ڈنگ دنیا میں پھینک دے تو دنیا کا سارا سبزہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس جہنم سے عباد الرحمن اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بچا لے، اللہ ہم سب کو بچا لے، اللہ ہم سب کو بچا لے۔ حتیٰ کہ جہنم بھی سفارش کر دیتی۔ جب کوئی بندہ 3 بار اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ تیرے عذاب سے میں ڈر گیا ہوں، اللہ تیری جہنم سے میں خوف کھا گیا ہوں، اللہ اپنی جہنم سے بچا لے، جب 3 دفعہ زبان سے کہتا ہے تو جہنم بھی سفارش کر دیتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ واقعی ڈر گیا ہے، اس کو عذاب سے بچا لے۔ انہا کان غراما، وہ عذاب چمٹنے والا ہے، جس کو چمٹ گیا اس کا ککھ باقی نہیں رہنا، پھر موت بھی نہیں ہے، جسم جلے گا پھر بڑھے گا، پھر جلے گا پھر بڑھے گا، جب بھی جسم جل کے راکھ ہوگا دوبارہ نیا جسم ملے گا، اور جسم کتنا کتنا بڑا، اللہ کی پناہ۔ فرمایا احد پہاڑ جتنی تو ایک کافر کی ایک داڑھ ہوگی، 8.5 کلومیٹر طویل ہے احد پہاڑ، 8.5 کلومیٹر طویل ہے اور 1076 میٹر اونچا ہے۔ فرمایا کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی تو 32 دانت کتنے ہوں گے، کتنا بڑا جسم ہوگا، اور پھر وہ جلے گا، راکھ ہوگا، اور پھر دوبارہ بنے گا، پھر جلے گا، پھر دوبارہ بنے گا۔ اس لیے مومن کیا کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اللہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ بہت بری جگہ رہنے کی، اللہ ہم سب کو بچا لے، اللہ ہم سب کو بچا لے۔ دعا کیا کریں، جب بھی نماز پڑھے دعا کیا کریں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تیسری نشانی اہل جنت کی یہ ہے، رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر سجدے کرتے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، کبھی سجدوں میں دعائیں کر رہے ہیں۔ رمضان ہمیں یہی سکھا کے گیا ہے، بھول نہ جانا۔ رمضان کے سبقوں میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ وہ تہجد جو سحری کے ٹائم پڑھنی مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، عشاء کے بعد ہی پڑھ لیا کرو، عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ لے تو اس کو ان 4 رکعتوں کا ثواب ایسے ہی ملتا ہے جیسے لیلۃ القدر میں پڑھی ہوئی 4 رکعتوں کا ثواب ہے۔ تو لیلۃ القدر تو کو ہم ڈھونڈتے رہے 10 راتیں، کس کو نصیب ہوئی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب والوں میں فرما دے۔ تو یہ 4 رکعت اگر عشاء کے بعد پڑھے، اہتمام کرے، پڑھتا رہے ہر روز، تو اس کا ثواب بھی لیلۃ القدر میں پڑھی ہوئی 4 رکعتوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہم سب کو تہجد گزار بنا دے۔ تو یہ تہجد گزار بننا کو مشکل نہیں ہے، جب رات کو کام سے واپس آئیں، عشاء پڑھیں مسجد میں، گھر جائیں تو 2 نفل 4 نفل پڑھ لیا کریں۔ صحابہ کرام کا تو انداز اپنا ہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات نفل پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ، والد صاحب نے آ کر شکایت لگا دی۔ عبداللہ کی شکایت لگائی، بھلا کیا لکھائے گی ہوگی شکایت؟ اج دا ابا ہوئے جاندہ منڈا کام نہیں کردا، یہ آنکھیں نہیں لگدا، حضرت جی اینو کوئی سمجھاؤ، ایک ویڈیو گیماں کھیڑدا ہے، حضرت جی یہ موبائل چی وڑیا رہندا، اینو کچھ وعظ و نصیحت کرو، حضرت جی یہ اپنی والدہ نال بھی غصے نہ بولدا ہے، بدتمیزی کردا ہے، اینو سمجھاؤ۔ ادھر عمر بن عاص نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کی شکایت لگائی، آ کر کیا شکایت لگائی ہوگی؟ شکایت لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے عبداللہ کی شادی عرب کی ایک با کردار، اچھی سیرت، اچھی صورت والی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے، اور اے صاحبزادہ پوری رات تہجد پڑھدا رہندا، دن نو روزہ رکھ لیندا، نہ بیوی دا خیال سو تے نہ اپنا خیال سو۔ اللہ کے نبی اس کو کوئی سمجھائیں۔ تو اللہ کے نبی نے بلایا، عبداللہ مجھے پتہ لگا کہ تو صحیح رات تہجد پڑھتا ہے۔ کہتا ہاں اللہ کے نبی میں تو پوری رات ہی تہجد پڑھنا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح کرو گے
تو ایک وقت آئے گا جسم تھک جائے گا، آنکھیں لاغر ہو جائیں گی، دل کمزور ہو جائے گا۔ تیرے جسم کا بھی کچھ حق ہے، کچھ سویا بھی کر، کچھ آرام کیا کر، اور کچھ تہجد پڑھ لیا کر۔ کتنے دن میں قرآن مجید ختم کرتے ہو؟ اللہ کے نبی میں تو ہر رات قرآن مجید پورا تہجد میں پڑھ کے سوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہ کیا کر، 15 دن میں پڑھ لیا کر، یعنی 2 پارے روز کے پڑھ لیا کر۔ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں جوان آدمی ہوں۔ جوان آدمی ہوں۔ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی میں تو زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 7 دن میں پڑھ لیا کر، روز کے 3-4 پارے پڑھ لیا کر۔ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی چس نہیں آتی، جوان آدمی میں زیادہ پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو 10 پارے روز کے پڑھ لیا کر، اور 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا۔ تو روزانہ کے 10 پارے پڑھنے والا شیر جوان بھی اللہ کے نبی کے دور میں موجود رہا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بے شمار مرتبہ سنا کہ ان کی ایک ہی بوڑھی والدہ تھی، شادی ہوئی نہیں تھی، ایک خادم تھا، ایک حضرت ابو ہریرہ، ایک ان کی والدہ، تینوں نے رات کو حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ایک اٹھ کے نفل پڑھتا ہے، جب وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دوسرے کو اٹھا دیتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے تو وہ تیسرے کو اٹھا دیتا ہے، اور تیسرے کے پڑھتے پڑھتے سحری اور فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پوری رات قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی ایسا ہی بنا دے یا رب العالمین، ہمارے گھروں سے بھی قرآن پڑھنے کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں۔ قابل احترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایمان والوں کی 5ویں خوبی، چوتھی میں پہلے بیان کر گیا تھا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ 5ویں خوبی عباد الرحمن کی یہ ہے کہ وہ خرچہ کرتے وقت حساب کتاب سے خرچ کرتے ہیں، نہ تو اتنا کھلا کہ سارے پیسے ہی مری لا آئے نے تو ہن عیدوں بعد آگے قرضہ مانگدا پھردا یار کو 4 آنے دیا جے مہینہ بھی کڈنا ہے، ایسی انہونی بھی نہیں کرتے، اور نہ اتنے کنجوس کہ اپنے ہی بچے عیدی مانگتے رہے اور وہ عیدی بھی نہ دے، نہیں ایسے بھی نہیں، دونوں کام غلط ہے۔ فضول خرچی کو اللہ نے شیطان کا کام قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ مبذرین جو ہیں یہ تو اخوان الشیاطین ہیں، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے، جہنم میں جائے گا۔ تو بخل اور کنجوسی بھی جائز نہیں، اور اسراف بھی جائز نہیں ہے۔ اور کنجوسی اور بخیلی تو ہے ہی، لیکن جو اسراف ہم کرتے ہیں نا شادیوں پر، اللہ کی پناہ ہے۔ کتنے دن شادی چلتی ہے؟ 8 دن، اور جتنی دولت زیادہ ہو اتنی ہی اخراجات بھی زیادہ اور فضولیات بھی زیادہ۔ پوری گلی میں لائٹ کا ٹھیکہ الگ کمپنی کو دیا ہوا ہے، میوزک والے کو الگ ٹھیکہ ہے، ہال جس نے سجانا ہے اس کا الگ ٹھیکہ ہے، جو گانے بجانے والے آئیں گے ان کا الگ ٹھیکہ ہے، اور اس طرح فضول خرچی کے ایک شادی کا خرچ اگر 10-15 شادیاں بھی کر دی جائے تو وہ بھی آسانی سے ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف وہ بیچارے غریب جو کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی عزت سے ہو جائے، ان کے لیے اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ بچی کو بیاہ سکیں، اور دوسری طرف فضول خرچی کرنے والوں کو موقع چاہیے کہ فضول خرچی کیسے کریں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں پیسے۔ تو مومن وہ ہیں جو نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ ہی فضول خرچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی حساب سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کے کام میں جتنا بھی خرچ کریں گے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور برائی کے معاملے میں 1 پیسہ بھی خرچ کرو گے تو وہ فضول خرچی شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ 6ٹھی نشانی عباد الرحمن کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ 6ٹھی نشانی عباد الرحمن کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ شرک ایسی چیز ہے کہ جتنے نبی اور رسول آئے ہیں سب کی دعوت ایک ہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ آپ کہیں جی ہر جمعے شرک کی بات ہونے لگ گئی ہے، ہر جمعے، ہر خطبے میں، ہر درس میں شرک کی بات ہو تو یہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا 1,24,000 نبی اور رسول ایک ہی دعوت دیتا رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لا الہ الا اللہ پر قائم ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔
معاملات میں کمیاں کوتاہیاں معافی ہو سکتی ہے، گناہ ہو جائیں معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر شرک کے پر زندہ رہ کر چلا گیا تو شرک کی معافی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر رکھا ہے انہ من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گیا جہنم میں جلنے کے لیے اور کبھی وہاں سے باہر نہیں نکلے گا۔ اور جو گناہگار فوت ہو گیا لیکن توحید پر قائم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم سے نکل آئے گا یوم من الدہر، جس نے لا الہ الا اللہ پر جان دی تھی، جہنم میں گناہوں کی وجہ سے گیا بھی تو ایک نہ ایک دن وہاں سے ضرور نکل آئے گا۔ اس لیے اپنی عبادات سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی کر لیں۔ ساری زندگی کی نمازیں، ساری زندگی کے روزے، حج اور زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات تبھی فائدہ مند ہے اگر آپ کی توحید صحیح ہے، اور اگر آپ توحید پر قائم نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ نمازوں میں ٹکریں مارنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا آغاز کیا، کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے لوگوں کے ساتھ جنگ لڑنے کا حکم دیا ہے، کس بات پر؟ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، تو پھر باقی چیزیں معاف ہیں، باقی چیزوں کی قابل معافی ہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، کہتے ہیں جی 360 ہمارے کرنے والے ہیں، پاکستان میں ویسے کنے کو ہون گے اس ٹائم؟ 360 نال تو زیادہ ہی ہونے نے میرا خیال ہے۔ تو یہ 360 بھی نال پالے ہون تو پھر نمازاں کچھ فائدے کی نہیں ہیں۔ روزے آپ کے اس وقت فائدہ دیں گے جب اللہ کی توحید کو آپ مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید پر قائم رہنے والا بنا دے۔ 7ویں خوبی کی 8ویں، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مومنوں کی 8ویں خوبی عباد الرحمن کی یہ ہے کہ وہ کسی بے گناہ مسلمان کو قتل نہیں کرتے۔ یہ موبائل فونوں نے ہمارے ہاں انسانی جان کو بھی ایسے ہی بنا دیا جیسے مچھر مار کے بندہ ایزی فیل کرتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس عید پر رمضان کے مہینے میں ایسے ایسے قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے انسان مارا ہے یا کوئی جانور مارا ہے۔ اپنے ہی داماد کو ساس نے، سسر نے، سالوں نے اور بیوی بھی ساتھ شامل، کس بے دردی کے ساتھ مارا ہے کہ اس کے جوڑ توڑے ہیں سارے، اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے تو اس کو سانس بند کیا ہے، پھر اوپر سے شراب ڈالتے رہے ہیں کہ کیس یہ بنایا جی شراب پی کے مر گیا ہے۔ جب پولیس نے رپورٹ لکھی تو دیکھا کہ اس کے تو سارے جوڑ ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر شراب پی کے مرتا تو جوڑ کس لیے ٹوٹے ہیں؟ پھر گلے کے اندر سے رومال اور کپڑے نکلے، اگر شراب پی کے مرا ہے تو یہ کیوں؟ اور اگر مرا ہے تو یہ تمہارے گھر میں ہی کیوں مرا ہے؟ مار کے مخالف کے گھر کے سامنے پھینک گئے۔ پولیس بھی پھر ان کا بھی روز کا چکر ہے، وہ جو ڈرامے کر رہا تھا، پریس کانفرنس کر رہا ہے جی ہمارے قاتل ڈھونڈے جائیں، فلاں ڈھونڈے جائیں، سب سے پہلے وہی ظالم پکڑا گیا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ظالم بیوی بھی شامل ہے، جس کا جینا مرنا اس مرد کے ساتھ تھا، جس کی روزی روٹی یہ مرد فراہم کرتا تھا، وہ بھی شامل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا قتل بھی لاہور میں اسی طرح بیوی نے کیا ہے، بیٹوں کے ساتھ مل کر خامد کا گلا ہی کاٹ دیا ہے۔ کیا ہو گیا لوگوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ پرانے بزرگ کہتے تھے کہ آج سرخ آندھی آئی ہے، لگتا ہے کہ کہیں کو قتل ہوا ہوگا۔ تو اب تو جتنے قتل ہو رہے ہیں، اگر آندیاں چلنے شروع ہو جائیں تو جہاں رات دن جکڑ ہی چلن۔ تو ایک مسلمان کی قیمت کتنی ہے؟ یمن سے خبر آئی امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ایک بچہ قتل ہوا ہے اور اس کے قتل میں 7 بندے یا 9 بندے شریک ہیں، کچھ مشورہ دینے والے، کچھ مارنے والے، کچھ لاش کو ٹھکانے لگانے والے اور کچھ حمیتی۔ اب کیا کیا جائے؟ امیر المومنین نے اپنے گورنر کو جوابی خط لکھا
کہ لو تمال علی اہل الصنعاء کلہم لقتلتہم بہ، اگر یمن کی بستی صنعاء کی ساری بستی اس بچے کے قتل میں شامل ہوتی تو میں سب کو قتل کر دیتا۔ تم 7 یا 9 کا پوچھتے ہو، سب کو ملیا میٹ کر دو۔ کاش کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون ہو، کاش کہ یہاں اسلامی حدود کا نفاذ ہو، تو قاتل اگلے ہی دن چوک میں لٹکایا گیا ہو تو کئی مہینے قاتل سسری کی طرح سو جائیں، قاتلوں کو ہوش ٹکانے رہ جائے کہ اگر بندے کو ہاتھ لگاتے وقت بھی 1000 نہیں 1,00,000 مرتبہ سوچیں گے کہ کیوں مار رہے ہیں اس کو۔ اب تو فکر ہی کوئی نہیں، ایسے ہی مار دیتے ہیں، جاتے جاتے ہنستے ہنستے گولی مار کے وہ گیا۔ کمال نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مومنوں کی خوبیوں میں سے 9ویں خوبی ہے ولا یزنون، مومن بدکار بھی نہیں ہوتا۔ مومن اور عباد الرحمن بدکاریوں سے دور بھاگتے ہیں، اپنی جائز حلال بیویوں تک محدود رہتے ہیں اور پرائی بیویوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عباد الرحمن بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں یہ صفات اور خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یار پانی دے دینا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، جو اللہ کے بندے ہیں ان کی خوبیاں میں نے ابھی بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ خوبیاں اپنا لے، اللہ سے توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے شروع کر دے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ زندگی بھر کی کمیاں، کوتاہیاں، سیاہکاریاں، غلط کاریاں جو ہوں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں عباد الرحمن کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ایک اہم اعلان ہے جی انتظامیہ مکہ مسجد کی طرف سے۔ رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے رش بھی ہوتا ہے مسجد میں، اور افطاری کے ٹائم پر بھی رش ہوتا ہے، اور بھائی انتظام کرنے والے بھی آخر انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا حوصلہ دیکھیں کہ انہوں نے آپ کو معذرت پیش کی ہے کہ اگر رش کی وجہ سے کسی کے ساتھ ہم اونچا بول بیٹھے ہوں، کوئی گرم سرد ہو گیا ہو کام، تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تو اپنے بھائیوں کو اللہ کے لیے معاف فرما دیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی ہو، اول تو نہیں ہوگی لیکن اگر کسی کے ساتھ ہو گئی ہے تو سمجھے نا، رمضان میں رش ہوتا ہے تو کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، روزہ ان کا بھی ہوتا ہے، پھر وہ خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ بچے تنگ بھی کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی تھوڑی بہت ہوئی ہو تو وہ آپ سے معافی کے درخواست گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی معاف فرمائے اور ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کر کے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کے نمازی تھے ڈاکٹر نظر الدین صاحب، وہ وفات پا گئے تھے پچھلے ہفتے۔ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ یا رب العالمین، جتنے مسلمان تیرے پاس آ گئے ہیں اللہ سب کے گناہ معاف فرما، اللہ سب کی بخشش فرما دے،
اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہماری بیویوں کی بخشش فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کی بخشش فرما دے، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما، یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا بندوبست فرما دے، اللہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، اللہ اپنی برکتیں نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔